اچانک جو موضوع آئے اس کا ایک فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جب تقریر ہو جاتی ہے تو پھر یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کون سے پہلو ابھی رہ گئے، تو یہ ایک سوچ اور فکر کا دھارا آگے بڑھتا ہے۔ اور جس موضوع میں بظاہر گنجائش نظر نہ آتی ہو تو اس میں زیادہ لطف آتا ہے، اور ایک ذہن کو اور قلب کو زیادہ حظ ملتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیے میٹر تو کم تھا، تقریر ہو بھی گئی اور پھر بھی پہلو کچھ رہ گئے۔ تو یہی کیفیت کچھ آج کل ان مجالس میں ہو رہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایک دل کا سہارا ہو جائے کہ ہم اور کس طرح اپنی جہالت کو مٹا سکتے ہیں۔ شاید علم کے کچھ گوشے اور روشن نظر آ جائیں اور ہم ان پر تبصرہ کر سکیں۔ رسالت اور امامت اس لیے موضوع رکھا کہ اصول دین میں اول توحید اور دوسرے عدل، اور تیسرے نبوت، اور چوتھے امامت، اور پانچویں قیامت۔ تو رسالت اور امامت اصول دین میں بلا فصل ہیں، توحید، پھر عدل، پھر نبوت، نبوت کے بعد فوراً امامت، اور اگر رسالت کے بعد فوراً امامت کو نہ مانا تو پھر قیامت ہے۔ تو بچوں کو جو اصول دین یاد کروا دیے جاتے ہیں بہت ہی چھوٹپن میں، تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اور بڑے ہونے کے بعد بچہ سوچے کہ توحید اور رسالت کے درمیان میں عدل وسیلہ ہے، عدل اور امامت کے بیچ میں رسالت وسیلہ ہے، رسالت اور قیامت کے بیچ امامت وسیلہ ہے۔ ایک دوسرے سے رشتہ جڑا ہوا، عدل کو رکھا توحید اور رسالت کے بیچ میں، یعنی ادھر بھی عدل ہے اور ادھر بھی عدل ہے۔ وہ عدل جو اللہ میں ہے، عدل ایک ہی ہے، دو نہیں ہو جائیں گے۔ پتہ چلا جو اللہ میں عدل ہے وہی نبوت اور رسالت میں عدل، الگ سے کوئی عدل نہیں بنایا گیا۔ بس ادھر آتے آتے چونکہ اللہ کے لیے عدل ہے تو وہی چیز نبی کے لیے عصمت بن جاتی ہے۔ اسی عدل کا نام رسول اور نبی کے یہاں عصمت ہو جاتا ہے۔ عدل اور عصمت ایک ہے۔
تو اللہ والا عدل رسول میں. تو اب جو کچھ توحید عدل اور رسالت میں ہے، وراثتاً رسالت کو وہ سب کچھ میں توحید و عدل و عصمت و رسالت و شان نبوت کے سب امامت کو دے دوں. اور جب یہ سب کچھ امامت کو مل جائے تو اب امام وہ سب کچھ لے کر حاضر ہو قیامت میں، اور آواز دے قرآن، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جو ندا کا دن ہوگا، اور ہم جب ندا دیں گے، پکاریں گے، سب کو بلائیں گے اور کہیں گے آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ. کل انسانیت سے کہیں گے ہم آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ. تو کیا ہم اس پر ناز بھی نہ کریں کہ آیت قرآن میں رکھی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو پھر ہم نے کیا غلط فیصلہ کر لیا؟ ہم نے کیا غلط فیصلہ کر لیا؟ تو آنا تو سب کو ہے. تو کیا کہنا ہم 1 2 4 اماموں کے ساتھ نہیں، 12 اماموں کے ساتھ. دیکھیے ایک جملہ آ گیا ہے، اب پتہ نہیں کہ مجلس سننے کی تیاریاں ہو گئی ہیں یا نہیں. میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تیاری ہوئی ہے یا نہیں. اسلام میں ہر چیز کے لیے 4 گواہ ہیں. 4 گواہ ہیں، اور یہ پوری امت صرف 4 امام لا سکے گی. ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل. 72 فرقوں کے گواہ صرف 4 امام، اور ایک قوم کے گواہ 12. بہتر آئے 4 کو لے کے، ایک آئے 12 کو لے کے. تو ہر فرقے کو 4 اٹھ کر گواہی دیں. 4 اٹھ کر، تو ایک بار گواہی گزر گئی نا، 4 اٹھے اور 4 نے گواہی دے دی. کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارے 12 کیوں ہیں؟ 12 اس لیے ہیں کہ 4 اور 4 8 اور 4 12، 4 4 ہو کے 3 بار ہماری گواہی ہو. یہ 3 گواہیاں ہمارے لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 3 سے نفرت کیا ہے. چار امام آئے، کہ یہ ہماری قوم ہے. پھر 4 امام آئے، یہ ہماری قوم ہے. پھر 4 امام آئے، یہ ہماری قوم. بھائی وہ آپ سے امید تھی کہ جملہ ضائع نہیں ہوگا، لیکن پھر ایک جملہ آیا
کسی فقہ میں نے نہیں پڑھا کہ گواہیاں 3 ہوں. اگر کوئی 3 اماموں کے پیچھے آیا کوئی امت ہو تو اللہ پوچھے گا چوتھا کہاں ہے؟ تو سب پلٹ کے کہیں گے چوتھا تو ان میں ملا. اللہ کہے گا چوتھے کو تو بلاؤ. تو یہ آواز دیں گے آئیے. تو علی پتہ ہے کیا کہیں گے کہ وہاں آ کے میں چوتھا بنوں، یہاں میں پہلا. اب فائدہ دیکھا پہلے کا. میں یہاں پہلا ہوں. اور علی یہ بھی کہیں گے کہ ارے 3 کا چوتھا بنوں، یہاں میں 11 کا اول ہوں. حسن سے لے کے مہدی تک. اور پھر اس کے آگے تو سب سورہ اعراف میں ہے. اور ابھی میری کتاب غم حسین آئی ہے اور وہ پڑھ لیجئے تو سندوں کے ساتھ موجود ہے. ممبر پہ تو حوالے دینا مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ تقریر کے زور میں روکنا پڑتا ہے حوالہ دینے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں. کتاب ہے، حوالہ دیکھ لیجئے. چونکہ اتنے حوالے مجھ سے مانگے گئے، میں نے کہا اب حوالوں کی کتابیں بنا دو اور ان کے حوالے کر دو. ان کے خود ہی ڈھونڈ لیں گے حوالہ، اب ہم سے تو نہیں پوچھا کریں گے. تو امام سے آ کے شکایت کی چاہنے والے نے، مولا برا کہتے ہیں ہم کو، ہمارے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے، آڑ لگائے تھے دیوار سے. امام صادق کو جھوٹ بولتے ہیں، جان سے کہو تمہارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، صرف تم جاؤ گے. اور پھر آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر کہا جب تم جنت میں جاؤ گے اور سب جہنم میں جا چکے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کہیں گے وہ کہاں گئے جنہیں ہم دنیا میں کافر کہتے تھے. تو آراف کی بلندیوں سے آواز آئے گی ارے وہ کافر بلندیوں پر ہے. امام فرما تو کبھی یہ بھی سوچا کہ قوم کی اتنی عظمت کیوں بڑھائی؟ تاکہ امام کی عظمت معلوم ہو. اور اگر کوئی قوم اپنے امام کی عظمت گھٹا رہی ہے تو وہ امام کو نہیں گھٹا رہی ہے، اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے، خود ہی ذلیل ہو رہی ہے. اور جس قوم نے امام کو معاذ اللہ بے ادبی کی کوشش کی وہ ہمیشہ رسوا ہوا اور ذلیل ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجمع تھا اور تقریر امام حسن کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں اور آسمان کو زمین بنا دوں. میں چاہوں تو نر کو مادہ، مادہ کو نر بنا دوں. میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دوں. ایسے میں ایک نے بے ادبی کی، بڑے دعوے
اشارے کر رہے ہیں آپ. یہ کہا تھا اس نے کہ تقریر روک کر صرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا ارے مردوں کے مجمع میں تو کیسے آ گئی؟ مردوں کے مجمع میں تو کیسے آ گئی؟ اٹھنا تھا کہ غضب آنا تھا؟ جا اپنے آپ کو حجاب میں چھپا. بے پردہ آ گئی. عورت تھا اور روتا ہوا بیوی کے پاس گیا. اب بیوی سے کہہ رہا میں تمہارا میاں ہوں اور بیوی سفارش میں آئی واقعہ سن کر میرے شوہر کو معاف کر دیجئے. اختیار کو استعمال نہیں کرتے لیکن جب خدائی نظام کو بیان کر رہے ہوں صفات الہی بیان کر رہے ہوں اور اس وقت کوئی ٹوک دے. جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے صبر کرتے ہیں. قوت الہی کا بیان تھا. تجھے قدرت سے انکار ہے اس کی طاقت سے انکار. تو لے دیکھ یہ ہوتا ہے بے ادبی. کتا ہو جا. کالے رنگ کا کتا بن گیا دروازے پہ موجود اور رو رہا ہے. کتے کی آنکھ سے آنسو. کیوں؟ ایک دو ایسے نمونے دیکھ لو چاہیں تو پوری دنیا کو کتا بنا دو. ایک شک آئے دل میں. شک آئے کیا عمدہ پھل ہے درخت میں عبداللہ ابن زبیر. کاش کوئی میرے منہ میں یہ پھل گرا دے. پاس ہی اسی درخت کے نیچے امام حسن تکیہ کیے ہوئے لیٹے. کہا عبداللہ ابن زبیر تم یہ سوچ رہے ہو اوپر دیکھو وہ پھل آ رہا ہے تمہاری طرف. منہ کھولو ورنہ چہرے پہ چوٹ لگے گی. اب جتنے کہو پھل ہم بلاتے جائیں اور تمہارے اوپر یہ ثمر برستے جائیں. قصائی گائے لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے. عبداللہ ابن عباس پاس میں مڑے اور گائے پہ نظر گئی. کیا اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے. اس کی دم تھوڑی سی سفید ہے اور اس کی پیشانی پہ سفید سفید ایک نشان ہے. اور یہ ذبح ہو جائے گی بچہ اس کا بڑا ہوگا وہ بچ جائے گا. پھر امام کسی اور طرف گفتگو کرنے لگے. سائی گائے لے کے جا رہا ہے چپکے سے پیچھے سے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. عبداللہ ابن عباس اٹھ گئے اور قصائی کے پیچھے پیچھے چلے. امام نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کوئی پیچھے سے اٹھا ہے مجمع سے. قصائی نے گائے کو ذبح کرنا شروع کیا. یہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. کچھ دیر کے بعد قصائی نے اس کی کھال اتارنا شروع کی. پیٹ کو چاک کیا. اس کے اندر سے بچہ نکال کے اس نے رکھا. قریب ہوئے تو دیکھا ہاں اس بچے کی پیشانی پہ ایک سفید نشان. اس کی دم تھوڑی سی سفید ہے اور بچہ زندہ ہے. چپکے سے آ کے پیچھے بیٹھ گئے جیسے گئے نہیں تھے. ادھر بیٹھے ادھر امام مڑے کا یقین نہیں تھا. دیکھا ہے دیکھا ہے.
دیکھ لیا؟ معجزہ عطا کرتا ہے اللہ، رسالت کو بھی اور امامت کو بھی۔ معجزہ رسالت اور امامت کے لیے توحید کی گواہی ہے۔ معجزہ نہ ہو تو نبی سچا نہیں، معجزہ نہ ہو تو امام سچا نہیں، اور نبی اور امام سچا نہ ہو تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ نہیں۔ معجزہ نبی کی صداقت ہے، معجزہ امامت کی صداقت ہے، اور دونوں صداقتیں ہیں تو توحید ہے، اللہ ہے۔ اس لیے کہ تصدیق یہاں سے ہوگی، تصدیق یہاں سے ہوگی۔ دو گواہیاں گزر جائیں، ایک نبی اور ایک امام، پتہ چلا دو گواہیاں، دو شہادتیں ہیں، دو شہادتیں قانونی۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن نے کہا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کہہ دیجئے ان سے کہ آپ کی رسالت پہ دو گواہیاں کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو اب چونکہ رسالت پہ دو گواہیاں اللہ نے پیش کر دی، تو توحید پر بھی دو گواہیاں ہوں، ایک رسالت ایک امامت۔ تو گھبرا نہ جائیے گا، نکتہ بالکل نیا ہے، حالانکہ معاملہ پرانا ہے، نکتہ تو ابھی آیا ہے، قصہ پرانا ہے، پرانے میں نئے کا پیوند ہو جائے گا۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ کو دو جگہ امام کی ضرورت پڑی، ایک اپنے لیے، ایک رسول گواہ، اب امام تم آؤ، ضرورت پڑی نا اللہ کو امام کی۔ پھر رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں ہو گیا، پھر امام سے کہا اب تم آؤ۔ نہیں سمجھ رہے؟ تو دو جگہ جب امام کی ضرورت پڑی تو لوگ یہ بھی تو پوچھیں گے یہ امام کون ہے؟ تو اللہ نے کہا امام پہ دو گواہیاں، ایک اللہ ایک رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی۔ میں نے کہا تھا کلمہ پرانا ہے، نکتہ نیا ہے۔ ہے نا؟ تو غور کر لیجئے، 3 میں 6 گواہیاں ہیں، اللہ، رسول اور ولی، گواہیاں 6۔ ایک بار رسول اور امام گواہی دے، اللہ، پھر اللہ آئے اور کہیے ہمارا رسول، پھر اللہ امام سے کہے تم اٹھو، گواہی تو 2 ہو گئے، تو یہیں پر رک جائے معاملہ۔ اور اگر امام منع کر دے، پھر سے میں پلٹ کے بات کہتا ہوں، میں پھر سے پلٹ کے کہتا ہوں، اللہ کہے اپنے رسول سے جاؤ پکارو اللہ ایک ہے، ایک ہے اللہ۔ رسول نے پکارا، لوگوں نے کہا کیوں مانے تمہاری بات، کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہے؟ تو یہی ہوا کہ آیت سے پہلے کی آیت سے ہی بات پتہ چل گئی، الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، رسالت سے انکار کیا کافر نے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا جانے دو ان کافروں کو، نہ مانے،
یعنی انکار پہ یہ بات ہے. کہاں غور کر رہے ہیں؟ ان کو کافر رہنے دو، لیکن ان سے یہ کہہ دو مانو یا نہ مانو، میری رسالت پر دو ہی کافی ہیں. یعنی پورا عرب ہم کو نبی نہ مانے. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اکثریت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں رسول مانے. اے محمد کہیے ان سے، اکثریت سے، پوری دنیا نہ مانے تمہیں رسول، دو مان رہے ہیں، ایک میں اللہ اور ایک امام. تو اب کیا پتا چلا کہ نبی کہہ رہا اللہ اور ساتھ میں امام کہہ رہا ہاں اللہ. جو نبی کہہ رہا ہے اللہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے دو گواہ کافی، ایک نبی اور ایک علی. اکثریت نہ اللہ مانے نہ مانے، یہ دو ہیں، ہمیں اللہ مان رہے ہیں. اب ہمیں کسی خلقت کی ضرورت نہیں، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ہم نے دنیا نہیں بنائی تھی تب بھی یہی دو، اب بنا دی. تو اس وقت ہمیں کیا پریشانی تھی؟ جب اکثریت نہیں تھی، زمین و آسمان، آفتاب و مہتاب، ستارے، فرشتے، حورے کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا سب کی ضرورت تھی کہ سب ہمیں اللہ مانے؟ یہی دو تھے، مان رہے تھے. پھر کہہ دو ان سے اللہ کو مانے یا نہ مانے، دو گواہ کافی. اے رسول تم تو ہمیں اللہ مان رہے ہو، اے علی تم تو ہمیں، تم دو، ایک ہم اور تم دو. پھر رسالت پہ بات آ گئی تو اللہ نے پھر گواہی دی کہ نہ مانے تمہیں رسول، میں تو تمہیں مان رہا ہوں اور پھر علی تمہیں مان رہا ہے. میں نے محنت کر ڈالی خامہ خواہی. اب جب علی کا معاملہ آیا، اللہ نے کہا ایک گواہ میں، ایک محمد، نہ مانو دو تو علی کو ولی مان. نہ مان. نہ مان. کہاں پہ کفر ہو جاتا ہے؟ کفر وہاں پہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک تو ہے کفر چھوٹا سا، ایک ہے کفر اعظم. یہ اعظم کا لفظ جو ہے بس بڑا استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے ہے کفر کہاں ہوتا ہے اور کفر اعظم کہاں ہوتا ہے. ایک کافر ہے، بت پوج رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے شرک کر لیا، یہ کفر ہے. کفر اعظم کیا ہے؟ فرعون کہے میں ہوں خدا، یہ ہے کفر اعظم. نمرود کہے میں ہوں اللہ، یعنی اللہ کی بات کو نہ مانے. وہ کہے میں اللہ ہوں نہ مانے، اور کہے میں اللہ ہوں، اپنی بات کو اولا رکھے. اللہ جو کہے وہ نہ مانے اور اپنی بات کو کہنے. یہ ہے بات. عوام سے منوانا چاہے، عوام کو روکے اللہ کی بات ماننے سے اور کہے نہیں ہماری مانو. یہ ہے کفر اعظم. اللہ نے کہا کافی ہے ہماری توحید پر دو گواہ، محمد اور علی. کافی ہیں رسالت پہ دو گواہ، اللہ اور علی. کافی ہیں علی کی ولایت پر دو گواہ، اللہ اور محمد. یعنی تینوں گواہیوں میں تنا ایک گواہی نہیں ہے، دو چیزیں کافی ہوں گی تب گواہی ہوگی. تب گواہی ہوگی. محمد نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. جو کہے ایک چیز کافی وہ کفر اعظم. کفر اعظم.
کفر اعظم تیری نہیں مانے، تو کہہ رہا ہے دو چیزیں کافی، میں کہہ رہا ہوں ایک چیز کافی۔ قرآن پڑھنے والے مسلمانوں، پوچھا کیوں نہ بخاری اور مسلم سے کہ یہ دو چیزیں جب کافی کی تو ایک چیز کیوں کافی کہی گئی؟ 10 بار یہ آیت پڑھی، جتنی بار پڑھتے ہیں نئے نکتے آ جاتے ہیں اور ذہن ایک سفر کرنے لگتا ہے۔ پھر ایک نکتہ ابھی آیا کہ کیوں کہا نبی نے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت؟ اس لیے کہ اگر نہ چھوڑیں تو یہ آیت جو پڑھی ہے ابھی قرآن کی جھوٹی ہو جائے۔ اس آیت کی صداقت ختم ہو جائے گی۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کیسے آیت جھوٹی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی اگر یہ حدیث نہ لیں گے آپ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کافر لذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے۔ قل کہیے ان سے کفی باللہ شہیدا، اللہ گواہ، عندہ علم الکتاب، پوری کتاب کا علم رکھنے والا گواہ۔ بھئی یہ دو کافی۔ سوال یہ ہے کہ کافر اللہ کو مان کب رہے تھے جو نبی یہ کہے؟ بھئی یہاں پہ رک جاؤ، اور آج پکار کے کہہ رہی اللہ کافی ہے۔ ایسے ہو جائے، یوں دنیا ایسے ہو جائے، اگر جملے صحیح معنوں میں ادا کر دوں تو یہ پورا طبقہ یوں الٹ کے رہ جائے۔ اس آیت کو منوانے کے لیے کہ اللہ یہ کہے میں گواہ، تو کافر اللہ کو کب مان رہے ہیں؟ ارے اسی کے انکار پہ تو لڑائی ہو رہی ہے۔ اسی پہ تو لڑائی، یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم۔ کیا گواہی دینے؟ تو اتر کے آیا؟ اب کوئی مسلمان آ کے سمجھا دے اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ سیدھا سیدھا فارمولہ ہوگا، اللہ کی گواہی قرآن ہے۔ بھائی اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن میں ہے، کبھی خود تھوڑی آیا کہ میں گواہ ہوں، اور جو کچھ اسے کہنا ہے وہ قرآن میں ہے، تو ایک گواہ قرآن ہو گیا۔ اور وہ جو اللہ نے کہا تھا ایک گواہ میں اور دوسرا گواہ وہ، پھر وہیں پہ واپس چلتے ہیں۔ آیا تھا نہیں، کافر مانے کیسے؟ اس لیے اللہ نے کہا ایسے دوسرے گواہ کو تلاش کرو۔ ہائے رے جملہ اور میرا جملہ کہ میں خود اپنے جملے کے قربان جاؤں۔ اللہ نے کہا ایسا گواہ تلاش کرو کہ بغیر قرآن جو مجھے ان کافروں سے منوا لے۔ گیا جملہ۔ آؤ علی آؤ، ان سے کہیے ایک میں گواہ ہوں اور ایک وہ بچہ گواہ ہے 10 سال کا۔ تو کافر کہنے لگے یہ کیا گواہی دے گا؟ اور پھر جب اس نے احد میں ذوالفقار چمکائی تو پھر گواہیاں گواہیاں گواہیاں، مان گئے مان گئے۔ تو پھر جملہ کہنے دو نا،
کہ کائنات میں واحد گواہ علی ہیں جنہوں نے اپنی گواہی کو بھی منوایا دوسرے گواہ کی گواہی. تو پھر جملہ دے دوں, گویا علی ڈبل کام کرتے ہیں, اپنے حصے کا بھی کر لیتے ہیں, اس کے آیت سے ثابت ہے. میں کیا کروں, قرآن سے ثابت ہے. میں علی کو تو مان کے ہی رہتے, معلوم تھا رسول اللہ قیمتی ترین جملے پانچوں مجلسوں کے اختتامی کلمات شاید پانچوں تقریروں کے لیے یہ کلیدی جملے ہو جائیں جو شروع سے سنے گا اس کے. رسول کو معلوم ہے اللہ کو, چوتھا صحیح ملانے کو تیار ہو جاؤ گے, مان لو. اس لیے چلتے وقت کہا قرآن اور اہل بیت کہ علی کے بعد رسول خدا حسن کو منوانا چاہتے تھے. نہیں سمجھے, اصل مسئلہ چوتھے کے بعد آنے والا تھا. اپنا دین مکمل کرنے کے لیے چوتھا ماننا پڑے گا, لیکن جب چوتھا مان لیں گے. اور کیسا اچھا محاورہ آیا, آ جاؤ آگے آ جاؤ بابر, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, تم لوگ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جملہ دیکھیے گا, ماننا پڑے گا. کتنا اچھا محاورہ آیا ہے. چوتھی خلافت کے بعد جب خلافت کا بوریا بستر لپٹ گیا, بوریا بستر لپٹ گیا, جب پھر جملہ دے رہا ہوں, جب خلافت دم توڑ چکی, جب خلافت کی میت اٹھ چکی, جب خلافت کا جنازہ نکل چکا اور اس جگہ جہاں میت پڑی تھی پانی چھڑکا جا چکا, سوگ نشینی کا سما پیدا ہو چکا, اور جس نے خلافت کو اپنا باپ مانا تھا وہ امت یتیم ہو چکی. ایسے میں روتے پیٹتے مسلمانوں کے سر پہ حسن نمودار ہو گئی پانچوں تقریریں. سنو, اور کہا کہ اگر تم میرے باپ کو چوتھے نمبر پہ نہ مان لیتے تو قیامت تک یتیم رہتے, اس لیے کہ میرے باپ کا 12واں قیامت تک زندہ رہے. میرے باپ کا 12واں. اب جملہ سن لو, یعنی علی وہ ہیں کہ انتظام کر کے گئے کہ قیامت تک امت یتیم نہ ہو لے. اور اگلا جملہ سن لو, اب جس فرقے کو یتیم ہونے کا شوق ہے حسن مصطفیٰ کو چھوڑ دے, چھوڑ دے. اور اگر حسن کو نہ مانا تو مہدی تک پہنچ نہیں. یہ ہے ذات گرامی امام حسن کی عظمت. اور جانے کیا کیا رہ گیا, اور کیا کیا رہ گیا.
شان. ہزاروں کتابیں تاریخ کی ہم ڈھونڈیں بیٹھ کے کہ علاوہ اولاد حسن کے کسی کی نسل میں پشت در پشت اگر حسن گیا ہو تو وہ سنا دو. فضیلتیں عطا کی ہیں اللہ نے 12 بیٹے عنایت کیے. سب سے بڑے حسن مثنی. مثنی اس لیے کہا گیا کہ حسن میں اپنے باپ کی طرح, اس لیے کہا حسن ثانی ہے. نور علی نور, حسین کے داماد ہو گئے. بیٹی حسین کی, بیٹا حسن کا. اور ادھر حسن کی بیٹی اور حسین کا بیٹا زین العابدین. اس گھر سے بیٹی بیاہ کے اس گھر گئی, اس گھر کی بیٹی بیاہ کر اب سب کو لگا نیا نیا, اس لیے کہ کلمہ تو اب پڑھا. کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں کیا معلوم. دیر میں مسلمان ہو کہ مورخین آئے, ہندو سے مسلمان ہوئے, عیسائی سے ہوئے, یہودی سے ہوئے, تو انہیں کیا پتا یہ رسول اللہ پہلے کہہ چکے تھے. عقیل و جعفر کو دیکھ کر تمہاری بیٹیاں ان کے بیٹوں کے لیے, ان کی بیٹیاں تمہارے بیٹوں کے لیے. یعنی طے کر دیا رسول اللہ نے چچا کے گھر میں رشتہ ہوگا, بھائی کے گھر میں رشتہ ہوگا. اب علی کی بیٹیاں یا جعفر کے بیٹوں کو بیاہیں یا عقیل کے بیٹوں کو. اب ظاہر ہے کہ آپ ام کلثوم کا عقد کرائے دے رہے ہیں حضرت عمر سے. حضرت عمر نہ چچا داد بھائی ہیں امام حسن امام حسین کے, جو بنتا بھی ہے رشتہ تو حضرت عمر صرف نانا ہے حسن حسین کے. اور ام کلثوم اس وقت 5 برس کی ہیں, 5 برس کی بچی کے نانا ہیں, اور صرف نانا نہیں پر نانا. بولے یہ مدرسے حفصہ تو حضرت عمر کی بیٹی کا نام ہے حفصہ. حفصہ بیاہی ہیں رسول اللہ کو, سیدہ رسول اللہ کی بیٹی. حفصہ جناب سیدہ کی سوتیلی نانی, سوتیلی کا نانی, خدیجہ نانی, بہت سی نانیاں ہیں جناب. زینب اور ام کلثوم, اس لیے کہ جناب سیدہ کی سب مائیں ہیں, ہے نا. خدیجہ کی بیٹی تو جناب حفصہ ماں ہے, سوتیلی کیا تو زینب ام کلثوم کی نانی. اب نانی کا باپ پر نانا, نہیں سمجھے آپ. دیکھیے آپ کی والدہ, ایک پشت ہو گئی نا, آپ کی والدہ, آپ کی والدہ کی والدہ, آپ کی کون ہوئی نانی. ایک آپ کی اماں ہو گئی, ایک آپ کی اماں کی اماں ہو گئی, وہ آپ کی کون ہوئی نانی ہو گئی نا. اب جو آپ کی نانی ہے, نانی کے ابا آپ کے کون ہوئے پر نانا. حضرت حفصہ جناب سیدہ کی ماں, زینب ام کلثوم کی نانی, حفصہ نانی, ام کلثوم کی نانی, حفصہ کے باپ عمر, ام کلثوم کے پر نانا. کیا شریعت اسلامی کی فقہ میں پر نانا پر نواسی سے شادی کرتا ہے؟ کس فقہ میں, کون سا فرقہ ہے؟ لاؤ. فقہ حنفی میں, فقہ حنبلی میں,
فقہ مالکی میں بتاؤ، جیو ٹی وی کو بتاؤ، خط لکھو، جنگ کو لکھو، ارے کیوں دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہو؟ ابھی کارٹونوں کو رو رہے ہو، کل یہی ڈینمارک کہے گا ارے تمہارے اسلام میں تو بڈھا پرنانا چھوٹی سی پرنواسی سے شادی۔ نہ بدنام کرو اسلام کو، کیا ہے؟ فرقے ہیں، کسی ایک فرقے کا فتویٰ لاؤ کہ پرنانا پرنواسی سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فرقہ فقہ کا فتویٰ نہ دے سکے تو پھر یہ فیصلہ کرو کہ صرف فقہ عمری میں ایسا ہو۔ پھر جب فتویٰ مل جائے تو پھر 73 فرقوں کے خلاف ایک کو جو کہنا ہے فیصلہ دو کہ اس کی سزا کیا۔ فقہ پہ چلنے والا ہے ملک، فقہ پہ چلنے والا۔ خود ہی لکھا، خود ہی لکھا، خود ہی لکھا، مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ حضرت عمر کا بیٹا کھیلتا ہوا حسن مجتبیٰ کے پاس آیا، سب اہل سنت نے لکھا۔ حسن نے کہا جا، تو ہے غلام زادہ، تیرے ساتھ کھیلوں گا نہیں۔ لکھا، روتا ہوا بچہ گیا باپ کے پاس، کہ واقعی حسن نے غلام کہا مجھے؟ کہاں کہا؟ کہ لکھوا لاؤ، میں قبر میں لے کے بخشش کے لیے وہ کاغذ جاؤں گا۔ روایت لکھ دی۔ پوچھوں تاریخ سے کیوں لکھا؟ اور اگر لکھا تو اب میں حسن مجتبیٰ سے پوچھوں کہ آپ جسے غلام کہہ چکے ہیں اس کو آپ نے اپنی بہن اور اب فتویٰ سن لو، کیا سیدانی غلام سے شادی ہو سکتی ہے؟ لا فتویٰ لاؤ، لا فتویٰ لاؤ۔ اور یہ بھی تو لکھا ہے مورخین نے کہ جناب سیدہ کی شادی کی تیاری ہونے لگی اور رسول اللہ ذکر کرنے لگے مجھے بیٹی رخصت کرنی۔ 3 پیغام سب سے پہلے آئے، عبداللہ ابن عفیف کا، عبداللہ عوف بن عبداللہ کا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر بن قحافہ، حضرت عمر بن خطاب۔ 4 پیغام آئے، لکھا ہے کتابوں میں حضرت عمر نے جناب فاطمہ کا رشتہ دیا رسول اللہ کو، شادی نہیں ہوئی۔ مجھے ذرا بتا دیجئے کہ کوئی شخص جو ماں کو رشتہ دے چکا ہو اسی بچی کو رشتہ دے؟ ٹھہر جاؤ نا۔ تو رسول اللہ نے سیدہ کی شادی حضرت عمر سے نہیں کی۔ اب سنت رسول یہ بنی کہ نبی کی بیٹی امتی کو نہیں جاتی۔ اگر علی نے کی تو سنت رسول کے خلاف۔
سنت رسول قرار پائی کہ میرے گھر کی بیٹیاں امتی کو نہیں جائیں گی. سنت رسول ہے، ورنہ سیدہ کی شادی امتی سے کر دیتے. سنت یہ قرار پائی رسول کی کہ جو انبیاء کے خاندان کی لڑکی ہو اس کے لیے شوہر علی جیسا سید ہو، اور صرف سید نہ ہو، سید السادات ہو. علی صرف سید نہیں ہے، علی تہرے سید، اس لیے کہ ابراہیم سے جو نسل چل رہی ہے، جس کی پیشانی میں محمد کا نور آ رہا ہے، جس پیشانی میں محمد کا نور آ رہا ہے، اس شاخ کو کہیں گے سید القریش. لفظ کوئی نیا نہیں ہے، حضرت ابراہیم سے لفظ شروع ہوا. نیا کیسے ہو گیا یہ آگے بتاؤں گا، کہ یہی پرانا لفظ نیا کس طرح ہو گیا یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو نیا لگتا ہے. یہ ملا ہے خطاب ابراہیم کو. اب جہاں جہاں محمد کا نور جائے گا صرف وہ شاخ سید القریش ہاشم تک. ہاشم سے جب نور چلے گا تو اب وہ شاخ کہلائے گی سید العرب، یعنی سید القریش بھی ہے. اب دوہرا خطاب ملا سید العرب. اس میں عبداللہ بھی آتے ہیں، ابو طالب بھی آتے ہیں. دونوں سید القریش بھی ہیں اور سید العرب بھی ہیں. اگر نہ ہو تو نہ رسول سید نہ علی سید. محمد بھی دوہرے سید، علی بھی دوہرے سید. یعنی رسول اللہ سید القریش بھی سید العرب بھی، علی سید القریش بھی سید العرب بھی. علی محمد کے مقابل ہوئے تہرے سید، مرتبہ بڑھا. رسول اللہ رہ گئے دوہرے سید. دو ٹائٹل سید کے رسول اللہ کے پاس ہیں، سید القریش، سید العرب. دو ٹائٹل علی کے پاس بھی ہیں، سید القریش علی، سید العرب علی. اب اللہ نے تیسرا ٹائٹل دیا، علی کے باپ بھی ہاشمی ماں بھی ہاشمی، یعنی باپ بھی سید ماں بھی سیدانی. اب علی ہو گئے سید السادات ہاشمی. محمد رہے دوہرے سید، علی ہو گئے تہرے سید. لیکن ایسا کیسے ہو کہ نور کا ایک حصہ اتنا جگمگانے لگے؟ تو کہا محمد تمہاری ماں دوسرے قبیلے کی آمنہ، علی کی ماں قبیلے کی تو سیدانی فاطمہ بنت اسد. تو محمد گھبرانا نہیں، علی سے زیادہ پلہ بڑھ جائے گا. تمہیں سیدہ جیسی بیٹی حیرو. اب محمد بھی ہو گئے تہرے سید بیٹی کی وجہ سے. ہو گئے نا، محمد بھی سید علی بھی سید. اب آ گئی سیدہ. اللہ نے کہا دونوں سیدوں کا رشتہ ہو، یہ سیدہ علی سید. اب دونوں مل کر جب شجرہ بنے تو سید السادات سید السادات. تہرا تہرا 6 اور خود سید سیدہ 7 ٹکڑے سیادت کے حسن حسین زینب ام کلثوم کو ملے. یعنی ان 4 بچوں کو محمد علی اور فاطمہ سے زیادہ سیادت ملی. سنیے کبھی تقریر ایسی
7 حصے ملے، 7 حصے ملے۔ اب یاد رکھنا علی کے پاس کتنے حصے سیادت کے بچے؟ 3۔ سید القریش، سید العرب، سید ہاشمی، باپ اور ماں دونوں کی طرف۔ سیدہ کو بیاہ لائے، 4 حصے علی کے پاس آ گئے۔ 4 حصوں میں سے ایک حصہ حسن حسین زینب ام کلثوم کی طرف گیا، سیدہ والا حصہ۔ پھر علی کے پاس 3 حصے سیادت کے بچ گئے۔ اب عباس پیدا ہوں تو 3 حصے ان کے پاس۔ کون کہتا ہے عباس سید نہیں ہے؟ آؤ بات کرو۔ نہیں سمجھتے تو سمجھو نہ بیٹھ کے، کب تک گلیوں میں گھومتے رہو گے اور پڑیاں بانٹتے رہو گے، افواہوں کی پڑیاں۔ بیٹھو نا، ضمیر اختر کی مجلس کو نہیں سنتے کیا؟ بچھو کاٹتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ سمجھو تو بات بیٹھ کے۔ 13 حصہ، جملہ ضائع نہ کرنا، 13 حصہ سیادت کا محمد کو ملا۔ سیادت میں محمد اور عباس برابر۔ جیسے سید رسول اللہ ویسے سید عباس اور عباس کے سارے بھائی۔ ٹھہرو ٹھہرو، سب سمجھائی کہ دم لوں گا، خاتمے پہ تقریر آ گئی۔ 13 رشتہ سیادت کا، سید القریش، سید العرب، سید الہاشمی، 3 بڑے حصے ہو گئے۔ چوتھا علی کو حصہ زہرا سے ملا۔ 3 حصوں پہ رہو، سید القریش، سید العرب، سید الہاشمی۔ یہ تینوں حصے میں علی کے برابر عقیل بھی ہیں، جعفر بھی ہیں۔ جتنا حق سیادت پہ علی کا، اتنا ہی جعفر طیار کا، اتنا ہی عقیل کا۔ اب زینب بیاہ کر جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کو گئی۔ جیسے سید محمد اور علی ویسے جناب عزت۔ سمجھ گئے؟ سنو جملہ، جیسے سید محمد ویسے ہی سید علی، ویسے ہی سید جعفر اور عقیل، اور ویسے ہی سید عباس، تو ویسے ہی سید مسلم بن عقیل۔ یہی وجہ ہے عقیل کا بیٹا مسلم نسل محمد نہیں ہے۔ حضرت مسلم محمد نبی کی اولاد نہیں ہے، لیکن بچوں نے یہ کہا حارث کے گھر میں کہ ہم آل رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی ماں رقیہ علی کی بیٹی ہے، سیدانی سید کو بیاہ۔ بچوں نے کہا ہم سید ہیں۔ ٹھہرو، جملہ سن لو تاریخی، شہریار یہ جملہ زبانی یاد کر لو۔ مسلم کے بچے کہیں ہم سید تو ہم بچوں کی مانے یا حرامزاد؟ کس کی مانے؟ کس کی بات مانے؟ آل محمد کے گھر کے بچوں کی بات مانے یا تنقید کرنے والوں کے سید نہیں؟ سید کا فلسفہ بھی سمجھے۔ اور رسول اللہ پہ، رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ علی سید نہیں ہے، یہ کس کو تم نے گالی دی؟ یہ رسول اللہ کو، کہ جب رسول اللہ کو معلوم تھا کہ علی سید نہیں ہے تو سیدانی بیاہ کیسے دی؟ اور سن لو،
یہ ایک جملہ آتا ہے سیدہ کی وجہ سے سید ہے، جناب سیدہ کی وجہ سے سید ہیں تو ایک طرفہ سید ہیں، یعنی سید باپ کی طرف سے سید نہیں ہے، صرف ماں کی طرف سے۔ تو اب جملہ سن لو، سیدہ سیدانی ہے تو رسول اللہ سید ہیں، ہے جواب کسی جواب ہے؟ تو رسول اللہ سید کس کی وجہ سے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں سید سیدہ کی وجہ سے ہے اور ہم نے پوچھا رسول اللہ تو آپ نے کہا وہ بھی سید ہے، تو کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ پتہ چلا اپنے باپ عبداللہ کی وجہ سے۔ عبداللہ کس کی وجہ سے سید؟ عبد المطلب کی وجہ سے۔ عبد المطلب سید تو ابو طالب ان کی وجہ سے سید، ابو طالب کے سب بیٹے سید۔ اور یہ جھگڑا کیا ہے سید کا؟ پہلے یہ تو پتہ لگا لو سید کے معنی کیا ہیں اور ان کو سید کہا کیوں جا رہا ہے۔ یہ تو پتہ لگا لو، یہ پتہ لگا لو۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے سید کا کوئی فائدہ نہیں ہے تختی پہ لکھ لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں سید کی لڑائی اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی تختیوں پہ لکھا ہوا سید فلانے فلانے علوی، سید فلانے فلانے حسنی، سید فلانے فلانے حسینی، سید فلانے فلانے عابدی زیدی، سید فلانے فلانے باقری، سید فلانے فلانے جعفری، سید فلانے فلانے موسوی کاظمی، سید فلانے فلانے رضوی، سید فلانے فلانے تقوی، سید فلانے فلانے نقوی۔ اور لو ٹھپ، اب عسکروی لکھو تو جانے۔ عسکروی لکھو تو جانے، اس لیے کہ عسکروی ایک ہی ہے، وہ ہے امام مہدی، ہے نا؟ نہ یہ سید تختیوں پہ لکھنے کے لیے نہیں آپ کو دیا گیا، اتنی محنت سیدہ سید اور وہ کھلی چھوٹ سب نے لکھ اور سید فلاں نہیں۔ حدیث سنی، محشر کے روز کچھ نور سب سے اولا ہوں گے، ایک میں، ایک علی، ایک جعفر، ایک عقیل، ایک حمزہ، ایک عبد المطلب، ایک ابو طالب۔ اور اللہ ان کے نور کو سب سے افضل اس لیے کرے گا کہ انہیں شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ سید وہ ہے جسے شفاعت کا حق دیا جائے، نہیں سمجھے؟ سید اس لیے بنایا گیا ہے قیامت کے دن کا سردار، جو اللہ سے اتنے نزدیک ہو کہ اللہ سے یہ کہے اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اسے سید کہتے ہیں۔ تختیوں پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے، تو اپنے آپ میں اتنی قوت پاتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں سردار بن کے جا کے قیامت کے دن تم کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ سے کہتے جاؤ گے اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ آؤ نکل کے تو آؤ، ہمیں بتاؤ، کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم تمہیں یہ نہ بتائیں کہ کیسے کہہ سکتے ہو۔ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر جا کے میری کتاب غم حسین اور عزاداروں کی شفاعت، اور ہمارے اسد نقوی کا چھوٹا بھائی جو جوان مر گیا سہیل، اس کے نام میں نے وہ کتاب کی، جو جوان مر گیا، شادی بیاہ نہیں ہوا، جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی سہیل زندہ رہے گا۔
اس لیے کہ وہ ماتمدار تھا، عزادار تھا، زنجیر لگاتا تھا، خوب ماتم کرتا. اس لیے میں نے عزاداروں کی شفاعت پہ لکھ ڈالا. اور کتاب دیکھ لینا، حوالہ اس میں موجود. امام نے فرمایا کہ جب تک فیصلہ ہو گناہگاروں کا اور ثواب والوں کا، اور انبیاء آئیں امتیں لے کے اور امام آئیں، سب سے پہلے ایک آواز اللہ کی آئے گی کہ فیصلہ ہونے سے پہلے ایک فیصلہ ہمارا ہے. پہلا فیصلہ یوم الدین، مالک ہے یوم الدین. ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں. مالک پہلے پکارے گا اور اللہ پکارے گا. اس پوری انسانیت میں سے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے جس نے اللہ پہ احسان کیا ہو وہ اٹھے. جگہ جگہ سے ایک جماعت اٹھتی جائے گی، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. اس کے معنی جو کھڑے ہوئے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ کی آواز پہ، یہ کسی انسان کی آواز نہیں ہے. اپنے میں کوئی قوت ہو، اتنی ہمت تو ہو کہ پتا ہو خود کو کہ ہم اللہ پہ احسان کر سکتے ہیں. کون ہے محسن اللہ؟ تو ان کو اپنا رتبہ بھی معلوم ہے. اور پھر اللہ کہے گا ہاں بیان کرو، اے میرے محسنوں بیان کرو، تم نے کیا احسان کیا. تو یہ سب پکار کے کہیں گے ہم سیدہ کے بیٹے حسین پہ روئے. اللہ کہے گا اے میرے محسنوں ادھر آ جاؤ، اور اس جماعت کو الگ کر لیا جائے گا. اب اللہ کہے گا سب کا حساب کر دو. اب حساب کتاب شروع ہو جائے. جو ہمارے تھے انہیں ہم نے نکال لیا، اس لیے کہ اللہ کا اور حسین کا وعدہ تھا. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم پڑھ بھی چکے. تقریر سے تقریر ملا لیا کیجئے. شمر کہتا ہے میں خنجر چلا رہا تھا، میں نے دیکھا حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو میں نے کان لگا کے سنا تو حسین کہہ رہے تھے پروردگار جو وعدہ میں نے کیا تھا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب جو تو نے وعدہ کیا اسے پورا کر. لو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. حسین کے عزادارو ادھر آ جاؤ، اب سب کا حساب کتاب ہو جائے. اب سب کا حساب کتاب ہو جائے. کتاب میں پڑھ لینا، امام صادق سے پوری روایت میں نے لکھ دی. ہر ایک مان نہیں سکتا جب تک کہ تطہیر نہ ہو. آؤ حسین کے عزادارو ادھر آ جاؤ. اور اس کے بعد پتہ ہے اللہ کیا کہے گا؟ ایک بلندی پہ سب کو اللہ کہے گا اے ملائکہ انہیں بلندی پہ پہنچا دو. اور پھر سب بلندی پہ آئیں گے. پھر اللہ کہے گا ان سے اس پوری انسانیت میں جن جن نے تم پر احسان کیا ہو سب کے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ جنت میں. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کس نے کیا کیا. تمہیں شفاعت کا حق دیتے ہیں. اگر شفاعت کا حق رکھتے ہو تو اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لو. سید کے معنی یہ کہ جنت کی سرداری ملنے والی ہے. یہ ہے سرداری، شفاعت کی سرداری. اب اس کے بعد پھر ہر نبی اپنی امت کو بخشوائے اور سرکار کے پاس جائے اور حساب کتاب ہو. یوں نکل گئے، یوں نکل گئے. اور وہاں دروازے پر سیدہ انتظار کریں جبریل اب تک میرے بچے کے عزادار نہیں آئے. اس لیے کہ میرا وعدہ ہے، میں نے حسین سے وعدہ کیا ہے جب تک سب عزادار جنت میں نہیں جائیں گے زہرا جنت میں نہیں جائے گی. وعدی بھی ہمارے لیے ماتم داروں اور رونے والوں کے لیے اتنی محبت ہے بی بی. کیا جملہ قدر کر سکو گے میرا؟ اے شہزادی جب آپ کو ان عزاداروں سے اتنی محبت ہے تو آپ کو حسن اور حسین سے کتنی محبت ہوگی. ایک جملہ آج کے لیے کافی ہے رونے کے لیے، لیکن ظاہر شب شہادت ہے.
اور میں ننگے سر عزا خانے میں آج آیا ہوں یہ بتانا ہے کہ عاشور سے کم نہیں ہے. سمجھ لو آج شب عاشور ہے, آج شب عاشور ہے. زہرا کے رونے کی صدا آ رہی ہے. میرا لال حسن, میرا میوہ دل حسن, میرا لفت جگر حسن. آدھی رات پینے کے پانی میں زہر ملایا گیا. پانی کا پینا تھا کہ جگر کٹ گیا. تشت منگایا, لہو گلنے لگے, خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرے. کہتے ہیں 72 ٹکڑے جگر کے کٹ کے ہو گئے. کیا بتایا حسن نے؟ اے حسین, میں نے اپنے جگر کے 72 ٹکڑے کر ڈالے. میں کربلا میں نہیں ہوں, تم 72 قربانیاں پیش کرو گے تو میں نے اپنے جگر کے 72 ٹکڑے بارگاہ الہی میں پیش کر دیے. وہ حسین کے 72 ٹکڑے ہیں, یہ حسن کے 72. لیکن ہائے, فضا نے آواز دی, شہزادی زینب آ رہی. اشارے سے کہا تشت ہٹا لو, کہیں بہن کی نظر بھائی کے لہو پہ نہ پڑ جائے. شہزادی زینب کے آنے سے پہلے تشت ہٹا لیا گیا. لیکن بھائی کا چہرہ دیکھا, حسن کا چہرہ سبز ہو چکا تھا, سبز ہو چکا. چیخ مار کے حضرت زینب روئی. پوچھا فضا زہر کس برتن میں ہے؟ اس نے کہا اس پانی کے ظرف میں زہر ملایا گیا ہے. شہزادی آگے بڑھی اور اس مٹی کے ظرف کو اٹھا کے صحن میں پھینک دیا, صحن میں پھینک دیا. کہتے ہیں وہ برتن ٹوٹا, پانی زمین پہ جو بہا تو پانی سے دھواں اٹھا. اتنا ظالم زہر تھا کہ جگر میں آگ لگا دی تھی. تم جیو سلامت رہو, یہاں تو ہاتھ کا ماتم ہے. ابھی وہ جوان اپنی کماؤں پر اور زنجیروں پہ دھار رکھ رہے ہیں, اور عاشور کی طرح وہاں پہنچتے پہنچتے تابوت کے ساتھ زنجیروں کا ماتم کریں گے, کما لگائیں گے. تابوت کے ساتھ ساتھ روزے تک جاؤ گے تم تو کچھ یاد آئے گا, کچھ یاد آئے گا. اور وہ یہ یاد آئے گا جب تابوت کے ساتھ چلو گے کہ کفن پہنا کر حسین نے جنازے کو تیار کیا. اور میرا جملہ نہ بھولنا, آل محمد میں کسی کا جنازہ اتنے دھوم سے نہیں اٹھا, نہ رسول اللہ, نہ حضرت علی, نہ بعد کے کسی امام کا. وجہ معلوم ہے؟ اس لیے کہ خاندان پہ بہار آئی تھی حسن کے دور میں. جس کے 16 بھائی ہوں کاندھا دینے والے, جس کی 18 بہنیں ہوں بال کھول کے رونے والی, اتنی شان سے گھر سے جنازہ جاتا تھا اور بہنیں بھائی کو الوداع کہہ رہی تھی. اور ادھر جنازہ باہر آیا, بھائیوں نے تلواروں کے سائے میں حسن کا جنازہ کاندھے پہ لے لیا. بنی ہاشم جنازہ لے کے چلے. ابھی روضہ رسول تک پہنچا تھا کہ تیر برسنے لگے, کمانیں کڑکنے لگیں. اب جنازے کو بچاتے بچاتے واپس ہوتے ہوتے کہتے ہیں 70 تیر جنازے میں پیوست ہو گئے. جنازہ واپس گھر پہ آیا, جنازے کو رکھا گیا. حسین
پردے کے پاس آئے. زینب پردے کے پاس کھڑی تھی. کہا بھیا ہم نے سنا کہ نانا کے پہلو میں بھیا حسن کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اور سنا تیر برس رہے تھے. کہاں زینب سب باہر جا رہے ہیں, اب تم اپنی بہنوں کو اور ام کلثوم کو لے کر آؤ تاکہ جنازہ دوبارہ رخصت کیا جائے. کہتے ہیں سارے مرد باہر چلے گئے, دروازہ بند ہوا, پردہ ہٹا, بہنیں آئیں, بھائی کے لاش سے چادر ہٹائی, دیکھا بھائی کے سینے میں کمر میں تیر پیوست تھے. ایک تیر زینب نے نکالا, ایک ام کلثوم نے, ایک رقیہ. ہو گئی مجلس, ہو گئی مجلس. ایک ایک تیر نکالا, ایک ایک تیر نکالا. آواز دی حسین نے, بہن زینب کیا جنازہ لے جائیں؟ کہا بھیا ہم نے چادر ڈال دی, جنازہ بھائی کا لے جاؤ, الوداع کرو. جب حسین جنازہ اٹھانے آئے تو بہن زینب حسین سے لپٹ کے کہنے لگی, بھیا یہ تو دنیا میں پہلی بار دیکھا کہ لاشے پر تیر پیوست ہو. کہ زینب دیکھ لیا نا, دیکھ لیا نا. زینب نے کہا کیا کچھ اور دیکھنا ہے؟ کہا اب تم کو یہ دیکھنا ہے کہ تیروں پر حسین کا لاشا اور مقتل میں زینب پکار, یا حسین, یا حسین.
Jangan rumah tu. क्या बात, एक मिनट अंदर लेके जाओ।
گر کر اٹھے حسن جا جا کے گھر سے یوں ہی تڑپتے چلے حسن امت نے ہائے کچھ بھی ہے کون وہ جو آج بلائے حسین کو بھائی کا حال سامنے ایسے درے حسین پہ بھیجا امام نے وہ